ہم نے کرنا کیا ہے کہ اب ہم نے رمضان میں جن خلاصہ بیان کر رہی ہوں کہ جو نیکیوں کی توفیق اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ان پر ہم نے شکر کرنا ہے، استقامت اختیار کرنی ہے، اور ایسے کوئی بھی کام ہم نے نہیں کرنے اگلی اس پورے ٹائم میں جو ہم سمجھتے تھے کہ ہم نے رمضان میں چھوڑ دیے تھے، تو اس پر ہم نے استقامت کرنی۔ اس کے علاوہ اگلا کام یہ ہے کہ اپنی رمضان کے پورے ٹائم ٹیبل کو اپنی آنکھوں سے دیکھیے کہ میں نے اتنے یہ کام کیے تھے، یہ کام میں نے کرنے شروع کیے تھے۔ مثلا کچھ لوگ ہر وقت وضو میں رہنے کی عادت ڈال چکے ہیں، تو اب وہ ہر وقت وضو میں رہنے کی عادت ڈالیں، کیونکہ دیکھیں جو رمضان میں آپ ہر وقت باوضو تھیں، آپ اس وقت بھی ہر وقت باوضو رہیں گی۔ میں چیزیں دوہرا دیتی ہوں تاکہ اگر کسی کو کچھ بھولا ہوا ہے تو وہ دوبارہ اپنے آپ کو کریکٹ کر لے، ایک دفعہ ایمان دوبارہ ہم سب کا تازہ ہو جائے۔ ہر وقت وضو میں رہنے کی کوشش کرنی ہے، جتنی دفعہ آپ کا وضو ضرورت پیش آئے آپ وضو کر کے نکلیے، دعائیں پڑھ کے جائیے۔ آپ ہر وقت جو بھی کام کریں بسم اللہ سے شروع کریں، پھر اس کے بعد یہ ہے کہ آپ دعا سے شروع کریں۔ آپ وضو کرنے بھی جا رہی ہیں، جو بھی کام کر رہی ہیں آپ اس کے حساب سے، سفر پہ جا رہی ہیں، گھر سے نکل رہی ہیں، کچھ بھی کر رہی ہیں، بچوں کو خدا حافظ کہہ رہی ہیں، کوئی بھی کام کر رہی ہیں، آپ اپنی جتنی آپ کو عربی کی مسنون دعائیں آتی ہیں وہ پڑھیے، نہیں تو آپ اپنی زبان میں بھی دعا کر سکتی ہیں۔ دعاؤں کے ساتھ رہیے، وضو کے ساتھ رہیے۔ پھر یہ ہے کہ وضو کر کے باہر نکلیں تو بھی آپ دعا پڑھیں، اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ وضو کے 2 نفل پڑھیں۔ آپ کے وضو جب تک قائم رہے گا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دیں گے۔ پھر آپ جو ایکسٹرا نوافل پڑھ رہی تھیں، مثلا اشراق ہے، چاشت ہے، آپ تہجد کی نماز نفل ہے، پھر اس کے علاوہ کوئی آپ حاجات نفل اپنی زندگی کے بارے میں، بچوں کے بارے میں، بہن بھائیوں کے بارے میں پڑھ رہی تھی، ان پر آپ استقامت کیجئے۔ سجدہ شکر آپ بجا لا رہی تھی، وہ آپ مسلسل کرتے رہیے روزانہ۔ دعائیں آپ جو مانگ رہی تھی ان دعاؤں کو آپ مانگنے، اگر آپ 5 نمازوں میں اگر آپ کو بہت لمبا ٹائم نہیں مل رہا، آپ 5 نمازوں میں ڈیوائڈ کر لیں کہ میں اتنی اس میں دعائیں مانگوں گی۔ پھر اس کے علاوہ ذکر اور اذکار آپ کر رہی تھی تفصیل سے، تو آپ اپنی ذکر اور اذکار کی عادت مت چھوڑیں کہ میں اب بہت کم کر دیا، میں باتیں کر رہی ہوں، میں ذکر اذکار کم کیوں کر رہی ہوں۔ اپنا ذکر اذکار قائم رکھیں کاموں کے دوران بھی۔ پھر یہ ہے کہ تلاوت قرآن پاک جو آپ کر رہی تھی بکثرت، تو آپ نے اسی طرح سے کرتے رہنا ہے۔ آپ نے قرآن کو سمجھا بھی، سنا بھی، پڑھا بھی، تو آپ نے اس پورے عمل کو اسی طرح جاری رکھنا ہے۔ پھر اس کے بعد خاص کام میں آپ کو بتاؤں کہ شوال کے مہینے کے 6 روزے آپ نے لازمی رکھنے ہیں، چاہے آپ اکٹھے رکھیں، چاہے آپ ایک ایک کر کے رکھیں، چھوڑ کے رکھیں، لیکن ماہ شوال میں آپ نے 6 روزے ضرور رکھنے ہیں، کیونکہ ان کا بہت اجر و ثواب ہے۔ کہ نبی کا فرمان ہے کہ یہ 6 روزے جو ہیں اس طرح ہیں کہ جیسے آپ نے پورے سال کے روزے رکھے۔ تو دیکھیے کہ پورے سال اگر آپ کو اللہ تعالیٰ اجر دے رہے ہیں کہ آپ پورے سال روزے کا اجر لینا چاہتی ہیں، تو اس شوال کے مہینے کو ہاتھ سے نکلنے نہ دیجیے گا۔ پیر اور جمعرات کا رکھ لیں، پھر اس کے بعد پھر پیر اور جمعرات کا رکھ لیں، اس طرح حساب کتاب کر لیں کہ 6 روزے ایٹ لیسٹ، کم سے کم 6 روزے آپ ضرور رکھیں شوال کے، ٹھیک ہے؟ تو یہ آپ کو پورے رمضان کے روزے کا انشاءاللہ تعالیٰ اس کا اجر اللہ تعالیٰ دیں گے۔ اور یہ دیکھیں نا 60 وہ اللہ تعالیٰ نیکی کا اجر 10 گنا بڑھا دیتے ہیں رمضان میں۔ تو آپ نے 30 روزے وہ رکھے، تو آگے 6 روزے یہ، تو یہ پورے سال کے روزے ہو گئے نا، کیونکہ رمضان کی نیکی کا ایک اجر ایک تو نہیں ہے نا، اللہ تعالیٰ تو بڑھا دیتے ہیں، 10 گنا بڑھا دیتے ہیں۔ تو پھر جب یہ 6 روزے ساتھ میں ہوں گے تو آپ کے پورے سال کے روزے۔ تو ہمت کریں، کوشش کریں، کوئی مشکل نہیں ہوتا۔ اور اللہ نے دیکھیں رمضان کے بھی تو لگاتار رکھوا دیے نا، تو جب آپ ابھی نیت کر لیں، انشاءاللہ قرآن کی کلاس میں بھی مانگی ہوئی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ میں بھی دعا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ میرے لیے اور آپ کے لیے بھی آسان کرے، اور جو ہمارے روزے کسی مجبوری کے باعث، کسی کی بیماری کے باعث یا شرعی عذر کی وجہ سے چھوٹے ہیں وہ تو الگ ہیں، لیکن یہ 6 روزے شوال کے رکھنے ہوں گے، اور وہ جو چھوٹے ہیں وہ بھی کوشش کریں کہ جلد سے جلد رکھ لیں۔ لیکن زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہوتا، اور ہمیں اگلا رمضان آنے سے پہلے اپنی وہ گنتی بھی مکمل کرنی ہے۔ اس کے علاوہ اپنی زکوٰۃ کو، صدقات کو، خیرات کو، اچھی بات کو، جو بھی ہم کرتے رہے ہیں، نوافل، نماز، ذکر، اذکار، تلاوت قرآن پاک وغیرہ، اپنے نیک اعمال کو جاری اور ساری رکھیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے توفیق دے کہ ہم اپنے ان اعمال کو اسی طرح کرتے رہیں جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق بخشی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔